یہ جب سوویت یونین کا فال ہو رہا تھا جس زمانے میں، تو ظاہر بات ہے کہ اس کی بڑی بنیادی وجہ ان کی معاشی ناکامی تھی. ان سے وہ اتنا بڑا اپنا حجم سنبھالا نہیں جا رہا تھا، جو اتنی انویژن کی تھی. آپ کو پتہ ہے ترکستان اور تاجکستان اور ازبکستان اور یہ پورا سینٹرل ایشیا کھا گئے تھے، اور افغانستان تک آئے تھے اس کو بھی شامل کرنے کے لیے. ادھر ڈیفیٹ ہوئی بہت سخت قسم کی. پھر ان سے یہ اپنا اتنا بڑا وجود سنبھالا نہیں گیا، تو سوویت یونین ٹوٹا اور دوبارہ وہ بنا. رشیا الگ ہو گیا، ریاستیں الگ ہو گئیں. اس زمانے میں یہاں سے یہ بات میں آپ کو شاید کہیں کتابوں میں لکھی بھی نہ ملے. آپ کے قریب انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی ہے، میرے والد صاحب یہاں پروفیسر تھے. تو یہاں کے ایک بہت جو اس یونیورسٹی کے بانی عالم تھے، فوت ہو گئے. وہ اسلامی معیشت کے بہت بڑے بین الاقوامی ایجپشن تھے اور بہت بڑے بین الاقوامی ماہر سمجھے جاتے تھے. پوری دنیا کے اندر ان کو اسلامک فائنانس، فادر آف اسلامک فائنانس کہا جاتا تھا. تو ان کو گورباچوف نے بلایا، اور یہ مجھے جن صاحب نے بتایا وہ ان کے اسپیشل اسسٹنٹ تھے جو ان کو بہت سارے علمی کاموں میں اسسٹ کرتے تھے. انہوں نے بتایا کہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ مجھے گورباچوف نے بلایا اور کہا کہ یہ ہمارا نظام ختم ہو رہا ہے، ہمیں نظر آ رہا ہے سوویت یونین کلیپس کرنے جا رہا ہے. تو کہا کہ ایک بات ہم پورے یقین کے ساتھ کہہ سکتے ہیں، ہمارے پاس اب متبادل کیا ہے؟ سوشلزم تو جا رہا ہے، جس بنیاد پر ہم نے اپنا سٹرکچر کھڑا کیا تھا. سوشلزم جا رہا ہے. دوسرا متبادل ہمارے سامنے کیپٹلزم ہے. کہا کہ ہم جس طرح یہ آج اپنی آنکھوں سے سوشلزم کا زوال دیکھ رہے ہیں، ہمارے تمام ماہرین اس کے اوپر متفق ہے کہ یہی انجام کیپٹلزم کا بھی ہے، اور یہ ہمیں پہلے سے پتا تھا. کہتے فرق ہے اس کے اندر. وہ یہ ہوا، فرق یہ ہے کہ ہمارا یہ خیال تھا کہ نظام تو دونوں گریں گے، لیکن پہلے کیپٹلزم گرے گا پھر سوشلزم گرے گا. لیکن ہماری الٹی ہو گئی تدبیر، اور اس کی وجہ کہا کہ ہمارے یہ غیر ضروری انویژنز ہیں. اگر ہم نہ جاتے اس طرف، اپنے تک محدود رہتے، تو ہم اپنے نظام کو کوئی 40-50 سال مزید چلا سکتے تھے. لیکن ہم نے چونکہ انویڈ کیا بہت زیادہ، اور اس کے نتیجے میں بہت زیادہ وسائل لگے. کچھ اسپیس پر ہم نے بہت زیادہ خرچ کیا، زمین پر خرچ کرنے کی بجائے آسمانوں پر خرچ کیا بہت زیادہ. اس کے نتیجے کے اندر ہماری وہ معاشی موت جو ہمارے حساب سے 50 سال بعد آنی تھی، وہ 50 سال پہلے آ گئی. لیکن کہا کہ اسی طرح مجھے یقین ہے کہ جیسے ہم کلیپس کر گئے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ کیپٹلزم نے بھی کرنا ہے. تو ہم ایک منہدم نظام سے دوسرے منہدم نظام کی طرف نہیں جانا چاہتے. آپ بتائیں کہ اسلام کیا حل پیش کرتا ہے؟ تیسرا آپشن آپ دیجیے. اس کے لیے ان کو بلایا. لیکن وہ ان صاحب نے جب یہ آپشن مانگا تو ان کی اپنے اقتدار کے آخری چند دن تھے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر لوگ آخری دنوں کے اندر نیک ہو جاتے ہیں. تو جو زمانہ ہوتا ہے ان کا، اس کے اندر لوگ جب کچھ کرنے کا زمانہ ہوتا ہے تو اس زمانے میں عام طور پر خیال نہیں ہوتا، اور جب کچھ کرنے کا زمانہ نہیں رہتا تو انسان فلسفی بھی ہو جاتا ہے، دانشور بھی ہو جاتا ہے، بڑی تجاویز بھی، اور بڑے اس کو نت نئے خیالات آتے ہیں جو اگر اس زمانے میں آ جائیں جب وہ کچھ کرنے کی پوزیشن میں ہوتا ہے تو اس سے بہت کنٹریبیوشن ہو سکتا ہے سوسائٹی کے لیے. تو انہوں نے کہا کہ یہ انہوں نے پوچھا. اچھا، آپ کو یاد ہوگا سرکوزی کے زمانے میں فرانس کے اندر یہ مسائل پیش آئے. آن ریکارڈ ہے اس کا یہ بیان کہ اس نے کہا کہ ہم نے کیپٹلزم کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنے کی کوشش کی ہے، معاشی مسائل. حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ فرینچ سوسائٹی بہت زیادہ کنزرویٹو ہے، اور اگر آپ اس کے جو چیزیں آتی ہیں، مثلا آپ بہت ساری چیزوں میں، پردے کے معاملے میں اور برقعے کے معاملے میں آپ دیکھیں تو جو چیزیں آپ کو بعض اسکینڈینیوین کنٹریز کے اندر اور پھر فرانس کے اندر نظر آتی ہیں، وہ شاید آپ کو یو کے میں اور امریکہ میں نظر نہ آئے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیں اس کا آن ریکارڈ اس کا بیان ہے کہ ہمیں ان سب چیزوں کو دیکھنے کے بعد اب اسلام کے معاشی نظام کو، اسلام کے اکنامک سسٹم کو بھی بطور آپشن دیکھنے کی ضرورت ہے کہ شاید وہ ہمارے مسائل حل کرے. دیکھیں ان کے پاس تو ظاہر ہے ایمان نہیں ہے، تو وہ ایک آپشن کے طور پر لیتے ہیں. لیکن مسلمانوں کے پاس تو اسلام کی چیزیں بطور آپشن نہیں ہیں، بلکہ ایک آبلیگیشن ہے ان کے اوپر، ایک لازمی چیز ہے ان کے اوپر کہ ان کے لیے یہی رستہ ہے اور یہی صورت ہے.